ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. افضل درود پاک نماز والا درود پاک تمام حضرات اخلاص و محبت کے ساتھ بلند آواز سے تلاوت کر لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی رحم کن بر ماہ
یا الہی رحم کن بر ماہ عفو کن جملہ گناہ ماہ یا الہی رحم کن بر ماہ عفو کن جملہ گناہ ماہ ای چنی پیغمبر و سردار ماں ربنا سلم و سلم دائما ہزار بار بشویم دہن بمشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی محمد کی غلامی ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے ستاروں سے یہ کہہ دو تاروں سے یہ کہہ دو کوچ کریں خورشید منور آتے ہیں قوموں کے پیغمبر آ ہی چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں حضرات محترم آج کی یہ محفل یہ مجلس جامع مسجد ریاض الجنہ ملتان میں ہم سب کا جمع ہونا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس حضرات صحابہ کرام اہل بیت اللہ کا قرآن شان قرآن سننے سنانے کے لیے ہم سب مسجد میں اللہ کے گھر میں جمع ہیں آپ حضرات دور کا نزدیک کا سفر کر کے تشریف لائے وقت کو قربان کر کے مسجد میں حاضر ہوئے اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی ابتداء دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو صحیح ہو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے بھائی جمیل احمد صاحب اور بھائی وقاص صاحب حضرات نے محنت فرمائی کوشش فرمائی اور موقع یہ کہ اللہ پاک نے ان کے بچے کو 1 سال کی عمر عطا فرما دی 1 سال ان کی عمر ہو گئی لوگ سالگرہ کیا کرتے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ دینی صلاحی پروگرام منعقد کیا اللہ پاک اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں اللہ پاک قبول فرمائے ماشاءاللہ اس طرف جگہ خالی ہے جی مجھے بتلانا پڑے گا سارا کام مجھے لگتا ہے سکھانا پڑے گا ادھر تشریف لے آؤ یہ سارے بچے میرے سامنے بٹھا دیے آپ سارے دیواروں میں سے لگ کے بیٹھ گئے ماشاءاللہ ادھر آ جائیں جی ترتیب صحیح کریں پھر میں بیان کرتا ہوں ماشاءاللہ میں بڑا پریشان بیٹھا ہوں کیسے بیان کروں پڑھے لکھے لوگ ہو ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہو یہ جگہ خالی پڑی ہے جی ماشاءاللہ یہ ادھر آ کے پر کریں تو جس نے بھی آنا شرما کے ادھر ہی بیٹھ جانا آ جاؤ بھائی آ جاؤ ماشاءاللہ شرمانے کی بات نہیں جہاں شرما کرنی ہوتی وہاں ہم شرم کرتے نہیں ہیں گانے تو روڈوں پہ کرتے ہو یہاں مسجد میں آ کے شرم کرتے ہو جس چیز کا ادب و احترام کرنا ہوتا ہے اس چیز کا ادب و احترام کریں مسجد کا ادب ہے تو خود دیکھ کے بندہ صفوں میں مل کے بیٹھ جائے یہ ہر چیز کا اللہ نے ادب بتایا ہے لیکن ساری باتیں سیکھنے سے آتی ہیں اس خلا کو پر کریں بھی ماشاءاللہ آجیں بھی آج اس طرف یہ اس خلا کو بھی پر کر دیں پروردگار عالم نے ہمیں شان والے نبی کو امتی بنایا عظمتوں والے نبی کو امتی بنایا مقام والے نبی کو امتی بنایا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سونے نبی کی اللہ پاک نے سونی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا۔ یہ وہ شان والی امت ہے، عظمتوں والی امت ہے۔ جناب کلیم اللہ جیسے نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے اللہ ہمیں تاج نبوت نہ اڑھا، بلکہ آخر الزمان نبی امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دے۔ پروردگار عالم نے اس امت کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ بچے کی خوشی کا موقع ہے تو اولاد کی تربیت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بچے کو بھی اماں ابا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا سکھائیں۔ یہ تو اب نیا زمانہ ہے نا، جو ٹچ سکرین والا موبائل ہم دیتے ہیں کہ چلو جی پہلے کارٹون سیکھ لے پھر فلم دیکھ لینا ہے، لیکن اسلام میں ان چیزوں کی حیثیت کوئی نہیں۔ اسلام میں حیثیت یہ ہے کہ جب اللہ پاک بچہ عطا فرمائے اس بچے کا نیک نام رکھا جائے، کسی بدماش والا نام نہ رکھا جائے، کسی کنجر والا نام نہ رکھا جائے، یعنی کسی گلوکار اداکار اور یہ جو کنجر لوگ ہیں ان کے نام نہ رکھے جائیں، بلکہ اپنے بچوں کا نام نیک نام رکھا جائے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے نام میں سے کوئی نام رکھا جائے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت میں سے کوئی نام رکھا جائے، اہل بیت میں سے نام رکھا جائے، اللہ والوں میں سے نام رکھا جائے، تبع تابعین بزرگان دین اپنے بچوں کا بچیوں کا نیک نام رکھا جائے۔ جیسے بچیوں کا نام سیدہ مریم، سیدہ آسیہ اور حضرات صحابہ کرام ازواج مطہرات بنات رسول، امام الانبیاء کے گھر والے، امام الانبیاء کی بیٹیاں شہزادیاں، ان کے نام اپنی بیٹیوں کے نام رکھنے چاہیے تاکہ نام کی برکت سے پروردگار عالم ہمارے بچوں کو نیک بنا دے۔ نام کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کلمہ طیبہ پڑھنا سکھائیں۔ جب بچہ بولنے لگے، ابا کہنے لگے، اماں کہنے لگے، تو ماں باپ کے ذمے حق ہے کہ اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا سکھائے۔ ساڑی تک نہیں پہندی نا کلمے تے کہ کلمہ چھوٹا ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ چھوٹا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ساری کائنات، ساتوں زمین، ساتوں آسمان، 18,000 مخلوقات، چرند پرند درند دریا سمندر ندی نالے پہاڑ، سب اٹھا کے ایک پلے میں رکھو، ایک پلے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رکھو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ والا پلہ میں اللہ پاک باری فرما دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اس کا ورد کیا، اس کو یاد کیا، اس کو پکایا، اتنا ذہن نشین کیا، اتنا یاد کیا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا کہ پھر مرتے وقت بھی اسے کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا، زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو گیا۔ مدینے والی سرکار نے ارشاد فرما دیا جس کا آخری کلام کلمہ طیبہ ہو گیا، محمد الرسول اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ پاک ایسے مسلمان کو ضرور جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ اسلام کی کتنی بڑی شان ہے، ایمان کی کتنی بڑی شان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کتنی بڑی عظمت ہے، اللہ پاک نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے ہمارے ایمان کو، اسلام کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو۔ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اپنے بچے کو نماز کا حکم دے، خود نماز پڑھے
اپنے بچے کو، اماں بھی ابا بھی اپنے بچے کو نماز کا حکم دے۔ شریعت نے کہیں بھی بدتمیزی کا حکم نہیں دیا، لیکن بچہ اگر 8 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو پھر اس کی پٹائی لگانی چاہیے، اس کے ساتھ سختی کرنی چاہیے۔ شریعت نے حالانکہ کہیں بھی سختی کا حکم نہیں فرمایا، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے، بچے کی تربیت کرنا ایک ایسی چیز ہے، اولاد۔ اب یہ بظاہراً میں نے بات عرض کی، کچھ پڑھے لکھے لوگ جو دنیاوی تعلیم رکھتے ہیں وہ کہیں گے جی یہ اسلام میں یہ بچے کو مارنے کا حکم۔ تو آج تو بچہ نماز نہیں پڑھتا تو اگر چند تھپڑ لگیں، ماں باپ سختی کریں تو برائی محسوس ہوتی ہے۔ کل قیامت کے دن یہی ہمارے بچے اگر جہنم میں جائیں گے، کیا مسلمانوں ہم برداشت کر سکیں گے؟ ہمارے بچے کی کوئی انگلی جلائے، چولہے پہ رکھے، کتنی سردی ہے، 2 منٹ ذرا یوں انگلی چولہے پہ رکھ کے دیکھو، لیکن بے نمازی کو ایک نماز صرف قضا کرنے کی وجہ سے کتنا لمبا عرصہ جہنم میں جلنا پڑے گا، آج ہم نے کبھی اس کا تصور نہ کیا۔ اس لیے مسجد میں آئے ہو، دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو اللہ پاک نمازی بنائے، اور اس کی فکر کریں۔ جنت اللہ پاک نے اماں کے قدموں میں جنت رکھی ہے، ابا کو جنت کا دروازہ بنایا۔ کس لیے بنایا؟ کہ اپنے بچوں کے نیک نام رکھیں، انہیں اسلام کا طریقہ بتلائیں۔ ہم مسلمان ہیں، حلال و حرام کی تمیز ہو، بچوں کے ہاتھوں سے خیرات کرائی جائے، صدقہ کرایا جائے، ان کو پتہ چلے، تاکہ بچوں کی عادت میں ایک ایسی عادت شامل ہو کہ جو سخاوت والی عادت ہے، بچہ کنجوس نہ ہو، بلکہ اللہ پاک ہمارے بچوں کو سخی بنائے، سخاوت کے صدقے میں، صدقہ کرنے کے صدقے میں۔ الصدقۃ رد البلاء، اس کی وجہ سے پروردگار عالم دنیاوی اخروی بلاؤں کو دور فرما دیتے ہیں، تاکہ بچوں میں نیک خصائل، عادات اور شمائل آ جائیں، تاکہ بچہ اسلام کی طرف توجہ کرے۔ اس کی وجہ سے اللہ پاک دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے۔ اس لیے مسلمانوں، امام الانبیاء، محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رب العالمین نے ارشاد فرما دیا، او کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ من کان یرجو اللہ۔ فرمایا لوگو، دنیا میں رہنے والوں، میں پروردگار عالم نے تمہیں اسلام عطا فرمایا، تمہیں مسلمان بنایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا بنایا، امام الانبیاء کی امت میں پیدا فرمایا، شان والا نبی، عظمتوں والا نبی، مقام والا نبی۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، کوئی ایک علاقے کا نبی، ایک بستی کا نبی، ایک ملک کا نبی، کوئی قوم مدین کا نبی، کوئی قوم سمود کا نبی، کوئی قوم عاد کا نبی، کوئی بنی اسرائیل کا نبی، لیکن ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان دیکھو، عظمت دیکھو، بلندی مقام دیکھو۔ ارشاد خداوندی ہوا، محبوب علیہ السلام خود اعلان فرما دیجئے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ او کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پروردگار عالم نے آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کو زمین والوں کا بھی نبی بنایا، آسمان والوں کا بھی نبی، چاند کا بھی نبی، سورج کا بھی نبی، ستاروں کا بھی نبی، شجر کا بھی نبی، حجر کا بھی نبی، جمادات کا بھی نبی، نباتات کا بھی نبی، بری مخلوقات کا نبی، بحری مخلوقات کا نبی، کونے کونے کا نبی، ذرے ذرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کنکر کا نبی۔
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے ابو جہل لعین آیا کھڑا ہے، آ کے کہتا ہے محمد بن عبداللہ بڑی بڑی باتیں بیان کرتے ہو، اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر دیا، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات و قصص بیان کر دیے، یہ میری مٹھی ہے بتلاؤ اس میں کیا ہے؟ ہاتھ میں کنکر لے کے آیا، ہاتھ میں پتھر لے کے آیا، امام الانبیاء کی ختم نبوت کا امتحان لینے کے لیے آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، ظالم امام الانبیاء کی ختم نبوت کے امتحان کی بات کرتا ہے، آج اگر تو نے امتحان کی بات کی ہے پھر میں محمد الرسول اللہ لب کشائی نہیں فرماؤں گا، بولوں گا نہیں، کہوں گا نہیں، فرماؤں گا نہیں، اگر میں بتلا دوں پھر امتحان کیا ہوا؟ وہ ابو جہل جو شاید تو اپنے ہاتھ میں لے کے آیا یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے مجھے اس کا بھی نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ابو جہل عام مزے کی بات یہ ہے میں نبیوں کا سردار ہوں، میں سلطان الانبیاء ہوں، ہاتھ تیرا ہے، کنکر تو لے کے آیا، کلمہ محمد الرسول اللہ کا یہ پڑھیں گے، اللہ کی توحید کا اعلان کریں گے، امام الانبیاء کی ختم نبوت کا اعلان کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے رحمت للعالمین شافی معاشر ساقی کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ابو جہل کی مٹھی کی طرف اشارہ فرما دیا، او پتھرو او کنکرو تم اللہ کی مخلوق ہو، میں تمہارا نبی ہوں، خود بول کے میری ختم نبوت کی گواہی دو۔ علماء نے لکھا ہے ابو جہل کا ہاتھ ہے، پتھروں میں سے آواز آ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امام الانبیاء عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، 18,000 مخلوقات کے نبی، گائے کے نبی، چڑیا کے نبی، ہرن کے نبی، اور رب کائنات کی قسم ہے نبیوں کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ من کان یرجو اللہ۔ پروردگار عالم نے کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس دنیا کے لیے زندگی گزارنے کے لیے نمونہ بنا کے بھیجا۔ فرمایا میرے محبوب نے تمہیں نکاح کر کے دکھایا، میرے محبوب نے اپنے بچوں سے محبت کر کے دکھائی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، لیکن میرے آقا نے ارشاد فرما دیا بیٹیاں دھیاں زندہ درگور کرنے والی شے نہیں۔ پروردگار عالم نے جس گھر میں بیٹی نہیں عطا فرمائی وہ گھر اللہ کی رحمت سے خالی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، جہالت کا عالم یہ تھا، لیکن یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا صدقہ ہے کہ حضور نے فرما دیا جس گھر میں بیٹی کوئی نہیں، دھی کوئی نہیں، شہزادی کوئی نہیں، وہ گھر اللہ کی رحمت سے خالی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سونا دربار ہے۔ ایک کافر مسلمان ہوا، دربار رسالت میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگا میرے آقا کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ میں نے زمانے جاہلیت میں اپنی 40 بیٹیوں کو دفن کیا، زندہ درگور کر دیا۔ میرے آقا نے فرما دیا کیا تجھے ان پہ ترس نہیں آیا؟ کیا کبھی ان پہ رحم نہیں آیا؟ کیا کبھی کرم نہیں آیا؟ کہنے لگا میں اتنا سخت دل تھا، میں اتنا ظالم تھا، میں اتنا جابر تھا، زمانے جاہلیت میں جب بھی کوئی کافر اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہ کر سکتا، اس کو اگر ترس آ جاتا، رحم آ جاتا، وہ مجھے کہہ دیتا، میں لوگوں کی بیٹیوں کو بھی زندہ درگور کر کے آ جایا کرتا تھا۔
امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، بیان کر تو کیسے زندہ درگور کرتا تھا۔ کہنے لگا، عرض کرنے لگا، میرے آقا میں سفر پہ جانے لگا، میں اپنے گھر والوں کو کہہ گیا، اپنی بیوی کو کہہ گیا، اپنی زوجہ کو کہہ گیا، اگر اللہ بیٹا عطا فرمائے اس کی پرورش کر لینا، اگر بیٹی ملے اسے زندہ درگور کر دینا۔ میں کئی سال کے بعد گھر آیا، جب میں نے کنڈی کھٹکھٹائی، میری بیٹی نے میری آواز سنی، کہنے لگی، اماں تو دروازہ نہ کھول، تو کنڈی نہ کھول، میرا ابا آیا ہے، میرا ابا آیا ہے، میرا باپ آیا ہے، میں خود دروازہ کھولوں گی۔ اور میرے آقا میں نے ننھی منی آواز سنی، شان والی آواز سنی، عظمتوں والی آواز سنی، میری بیٹی نے میرا استقبال کیا، دروازہ کھولا، کنڈی کھولی۔ جب میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا، بولتی ہوئی بڑی سونی لگتی تھی، بڑی سونی اس کی آنکھیں تھی، لب موجود تھے، بڑے سونے رخسار موجود تھے، لیکن میرے آقا میرے دل میں اتنا کفر موجود تھا، پھر بھی مجھے اپنی بیٹی پہ کرم نہ آیا۔ میں نے اپنے گھر والی سے کہا، یہ بیٹی کس کی ہے؟ میری گھر والی کہنے لگی، یہ تیری بیٹی ہے، میں اس کی اماں ہوں، میرے اندر اتنی جرت کوئی نہیں، میرے اندر اتنی ساکت کوئی نہیں، میرے اندر اللہ نے پدری شفقت ڈالی ہے، رب نے محبت رکھی ہے، ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، میں برداشت نہ کر سکی، میں اپنی لختے جگر کو، میں اپنی شہزادی کو، میں اپنی نور نظر کو زندہ درگور کرتی، میں نے اسے پال لیا، میں نے سنبھال لیا، دیکھ تو صحیح کتنی سونی بیٹی ہے، کتنی شان والی شہزادی ہے، عظمتوں والی شہزادی ہے، اس کے آواز کتنی سونی ہے، اس کی وجہ سے پورے گھر میں روشنی ہے، اور کتنا روب اس کا موجود ہے، اور اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے، اسے زندہ درگور نہ کرنا۔ لیکن میں کہنے لگا، نہیں میں اسے زندہ درگور کروں گا، میں نے تو لوگوں کی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا، میں اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیسے نہ کروں؟ لیکن اس کی ماں کہنے لگی، تھوڑی سی اجازت دے دے، مہلت دے دے، میں اس کو کنگھی کر دوں، اس کو نئے کپڑے پہنا دوں، اس کا تھوڑا سا میک اپ کر دوں۔ مائیں اپنی بیٹیوں کو جب رخصت کیا کرتی ہیں، ان کے لیے بہترین انتظام کیا کرتی ہیں۔ ہر ماں باپ کے دل کی تمنا ہے، جب ہماری بیٹیوں کے نکاح کا وقت آتا ہے، اعلیٰ قسم کے آل بک کراتے ہیں، اعلیٰ قسم کے کھانوں کا انتظام کیا جاتا ہے، اعلیٰ قسم کے لہنگے فراقوں کا انتظام کیا جاتا ہے، شادی ہال بک کیے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے بیوٹی پارلر بک کیے جاتے ہیں۔ ماؤں کے دل کی بڑی تمنا ہے ہماری بیٹیاں دلہن بن کے رخصت ہو جائیں۔ یہ ماں بھی کہنے لگی، میں بھی اپنی بیٹی کو سنوار کے بھیجوں گی، اسے میں اچھے کپڑے پہناؤں گی، اسے خوشبو لگاؤں گی، تھوڑی سی مجھے مہلت دے دے۔ میری بیوی نے اپنی بیٹی کو سنوار دیا، میری بیٹی کو سنوار دیا، لیکن پھر بھی میں لے کے چلا، پھر بھی مجھے رحم نہ آیا، پھر بھی مجھے کرم نہ آیا۔ میں اپنی بیٹی کو جنگل میں لے کے گیا، لیکن میری بیٹی کہنے لگی، ابا مجھے بڑا یقین ہے، تجھ پہ مجھے بڑا مان ہے، پوری کائنات میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، کیونکہ میرا باپ میرے ساتھ موجود ہے، میں یقین کے ساتھ تیرے ساتھ جا رہی ہوں، بڑے اعتماد کے ساتھ تیرے ساتھ چلی ہوں، لیکن مجھے پھر بھی کرم نہ آیا۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے جنگل میں جا کے میں نے ایک گڑھا کھودا، جب میں گڑھا کھودتا تھا میرے کپڑوں پہ مٹی پڑتی تھی، میری بیٹی دوڑ کے آتی تھی، ابا تیرے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے کرم نہ آیا، پھر بھی مجھے رحم نہ آیا۔ لیکن میں نے اپنی بیٹی کو پکڑ کے گڑھے میں ڈال دیا، میں نے اس پہ مٹی ڈالی، کہنے لگی، ابا مجھے زندہ درگور نہ کر، اگر تجھے میری شکل اچھی نہیں لگتی آج کے بعد میں تیرے گھر میں نہیں آؤں گی، میں جنگلوں میں چلی جاؤں گی، اور ابا آج کے بعد میں تیرے سامنے نہیں آؤں گی، تیرے قبیلے میں نہیں آؤں گی، تیرے محلے علاقے میں نہیں آؤں گی، تیرے سامنے نہیں آؤں گی، ابا مجھے زندہ درگور نہ کر۔ لیکن میرے آقا پھر بھی مجھے رحم نہ آیا، پھر بھی مجھے کرم نہ آیا۔ میں اپنی
اپنی بیٹی پہ مٹی ڈالتا رہا۔ جب اس نے اپنے پھولوں جیسے ہاتھ باہر نکالے میں نے اپنے ظالم قدموں سے رون دیا، اور میرے آقا میں نے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں، صحابی رسول امام الانبیاء کی خدمت میں اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء کی آنکھیں پرنم ہے، رو رہی ہیں۔ فرمایا بار بار بیان کر، پھر بیان کر، تو نے اپنی بیٹی کو کس انداز سے زندہ درگور کیا تھا۔ یہ تو امام الانبیاء کی تشریف آوری کا صدقہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا کہ جس گھر میں بیٹی کوئی نہیں وہ گھر اللہ کی رحمت سے خالی ہے۔ بیٹی زندہ درگور کرنے والی شے نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں جب بھی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی ناظر خدمت ہوتی، امام الانبیاء کی نگاہ اپنی شہزادی پہ پڑتی، اپنی بیٹی پہ پڑتی، اپنی لخت جگر پہ پڑتی، میرے آقا کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کا قیام فرما کے استقبال کیا کرتے تھے۔ مسلمان ہو دنیا میں رہنے والوں، اسلام کا دعویٰ کرنے والوں، اپنی بیٹیوں کا ادب کرنا، احترام کرنا، بیٹیوں کے ادب میں کھڑے ہو جانا، یہ امام الانبیاء کا، سونے نبی کا سونا طریقہ ہے، امام الانبیاء کی سنت مبارکہ ہے۔ فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ مَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ۔ امام الانبیاء کے سونے طریقے ہمارے سامنے موجود ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنی بیٹیوں کی، اپنے بچوں کی پرورش کر کے دکھائی ہے، صحابہ کی پرورش کر کے دکھائی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنے بیٹوں کی یعنی حسنین کریمین کی، اپنے شہزادوں کی تربیت خود کر کے دکھائی ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے حسنین کریمین کو حرام کبھی نہیں کھانے دیا، حرام کا ایک دانہ بھی حسنین کریمین کے گلے سے نہیں گزرنے دیا۔ پھر تربیت کا نتیجہ یہ ہے، حرم بیت اللہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ لوگ آئے کہنے لگے نواز رسول، جگر گوش بطول اور خاتون جنت کے لخت جگر۔ ایک شخص آیا کہنے لگا کہ میری اولاد میں برکت کوئی نہیں۔ فرمایا کہ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا کہنے لگا کہ حسن میری اولاد میں برکت کوئی نہیں۔ ایک کہنے لگا میرے مال میں برکت کوئی نہیں۔ ایک اور شخص آیا کہنے لگا باغ لگائے ہیں لیکن پھل نہیں آتا، رزق میں برکت کوئی نہیں، پھلوں میں برکت کوئی نہیں۔ آپ نے سب سے فرمایا کہ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو۔ ایک شخص کہنے لگا حسن جو بھی بندہ آتا ہے، جو بھی ضرورت مند آتا ہے، آپ سب کے لیے ایک ہی وظیفہ بتلا رہے ہو، ایک ہی دوائی، ایک ہی گولی دے رہے ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لوگوں میں اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا، مجھے کلمہ پڑھنا بھی میرے نانے نے سکھایا، مجھے قرآن کی تلاوت کرنا بھی نانا امام الانبیاء نے سکھایا ہے۔ اور کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی عظمت ہے نواز رسول کی، جنہیں قرآن پڑھنا بھی امام الانبیاء کی ذات اقدس نے سکھایا ہو، جن کے استاد بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں قرآن کا قاری، میرے بھائی حسین قرآن کے قاری، میرا ابا قرآن کا قاری، میری اماں قرآن کی قاریہ، میرا خاندان قرآن کا قاری۔ اللہ نے کلام اللہ میرے ساتھ فرما دیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، اللہ کی رحمت برسے گی، آسمان بھی تمہارے لیے رزق برسائے گا، زمین بھی تمہارے لیے نباتات اگائے گی، پھر باغات میں بھی پھل آئے گا، پھول آئیں گے۔ جب رزق میں برکت ہوگی اللہ پاک تمہارے گھروں میں اولاد پیدا فرما دیں گے۔ آج ہم توبہ سے دور ہیں، استغفار سے دور ہیں۔ آج کتنے بھی ہم گناہ کریں، کتنی بھی اللہ کی نافرمانی کریں، آج گناہگار اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتا، خطاوار نہیں سمجھتا، قصور کرنے والا اپنے آپ کو گناہگار کبھی سمجھتا ہی نہیں۔ دن رات ہم گناہ کرتے ہیں، قسم قسم کے گناہ، کفریہ کلمات، شرکیہ کلمات، گالیاں دینا، جھوٹ بولنا، فریب کرنا، مکر کرنا، مسجدوں کی بے ادبی کرنا، اذان کی بے ادبی کرنا، قرآن کی بے ادبی کرنا، ماں باپ کی بے ادبی کرنا۔ یہ دیکھیں کتنے ہم دن رات گناہ کرتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کے ذمہ گناہ کوئی نہیں ہوتا، خطا کوئی نہیں ہوتی۔ نبی معصوم عن الگناہ ہوتا ہے، نبی معصوم عن الگناہ ہوتا ہے، یعنی گناہ کو اجازت نہیں کہ وہ انبیاء کے قریب جائے۔ لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام، نبی کا ایک خاصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نبی شرک سے بڑا بیزار ہوتا ہے، نبی شرک کے کبھی قریب نہیں جاتا۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا بھی اسی لیے ہے کہ جاؤ میں اللہ کی توحید کا اعلان کرو، میری ربوبیت کا اعلان کرو، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرو۔ جناب نوح علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں اپنا پیغمبر اور رسول بنا کے بھیجا۔ فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ماشاءاللہ میری بات سمجھ آ رہی ہے تو زور سے کہیں نا سبحان اللہ۔ تو میں سمجھا سارے سو گئے ہو، گولی شولی کھا کے آئے ہو، سو گئے ہو۔ ماشاءاللہ جی قرآن پڑھا جائے تو سبحان اللہ کہنی چاہیے۔ میرا دل کرتا ہے میں یا امام لگ جاؤں آپ کو سبحان اللہ کہنا سکھاؤں، سارے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جی آپ تو جاگ رہے، میں سمجھا سو گئے، میں اکیلا بولی جانا ہے تو اسی بول دے کوئی نہیں۔ قرآن پڑھا جائے تو اس پہ خوش ہو کے سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ آپ ہوں گے نا مائیا ڈوڑے دے، مائیے سننا ڈوڑے سننا ہے، کوئی آ رہی تے آ رہی ہے، آگے آگے صلی اللہ، پیچھے خلقت ساری ہے، سبحان اللہ۔ قرآن سننا، قرآن سمجھ نہیں آتا نا، قرآن کبھی کسی مولوی صاحب نے سنایا نہیں، آپ سنیا کوئی نہیں۔ اور جب سے مسجد کی تعلیم ختم ہوئی نا، مدرسوں کی تعلیم کو ہم نے ختم کیا، اس وقت سے مسلمان قوم پریشان ہو گئی۔ ورنہ جس قوم کے پاس اللہ کا قرآن موجود ہو، ساری دنیا کے کافر، یہودی اور عیسائی اور یہ کرسمس ڈے منانے والے کبھی بھی کسی مسلمان کو شکست نہیں دے سکتے۔ ہم بھی یہودیوں کے پیچھے لگ گئے نا جی، کرسمس ڈے منانے والے بن گئے ہم بھی، چلو جی مبارکباد دو۔ کیوں بھائی کس لیے مبارکباد دیں؟ یہ دین کے دشمن ہے، اسلام کے دشمن ہے، قرآن کے دشمن ہے، یہ یہودی لوگ ان کو مبارکباد دینے چلے ہو، اور اسلام والوں کو بھی کبھی مبارک دیا کرو۔ ہم اسلام والے ہیں، اسلام سے بڑا کوئی مذہب نہیں، قرآن سے بڑا کوئی مذہب نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے بڑا کوئی مذہب نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آ سکے گا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ ہم مسلمان ہیں، اور امام الانبیاء کی امت میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بتلا رہے ہیں، لوگوں اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ
ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ لوگوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، میں تاج نبوت اوڑھ کے آیا، میں اللہ کا نبی بن کے آیا۔ اگر تم شرک سے باز نہ ہوگے، بدعت کرنے سے باز نہ ہوگے، گناہ کرنے سے باز نہ ہوگے، ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، پھر میں اللہ کی طرف سے تمہیں دردناک عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 برس تک تبلیغ فرمائی، اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اللہ کی یکتائی کی طرف بلایا۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ فاتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ لوگوں، آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے بن جاؤ، استغفار کرنے والے بن جاؤ، رجوع کرنے والے بن جاؤ۔ اگر تم سے گناہ سرزد ہو گیا، رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہاری توبہ کو، رجوع کو اپنی بارگاہ میں پروردگار عالم قبول فرما لے گا۔ نوح علیہ السلام نے 950 برس تک اللہ کی توحید کا اعلان کیا، نسلیں بدل گئیں، لیکن لوگوں نے سرکشی کی، پتھروں میں پتھر اتنے مارے۔ نوح علیہ السلام پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، جناب نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور پروردگار عالم دنیا میں کافروں کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہے، کفر کا نام و نشان ختم کر دے۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ نبی اپنی ذات کے لیے کبھی بد دعا نہیں کرتا، اپنے لیے کبھی بد دعا نہ کی، لیکن جب بات آئی اللہ کے نام کی، اللہ کی وحدانیت کے نام کی، اللہ کی توحید کی بات ہے اور نبی کی رسالت کی بات ہے، نبی جناب نوح علیہ السلام کی جب قوم نے بے عزتی کی ہے، رب لا تذر علی